بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید باب ما اعد اللہ تعالی للمؤمنین فی الجنہ قال اللہ تعالی ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلین لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجین وقال تعالى ان المتقین في مقام امین في جنات وعیون يلبسون من سندس واستبرق متقابلین كذلك وزوجناهم بحور عین يدعون فيها بكل فاكهة آمنین لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ریاض الصالحین میں باب نمبر 362 اس عنوان سے قائم کیا ہے کہ ان چیزوں کا بیان جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے جنت میں ان کے لیے نعمت کے طور پہ رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الحجر میں ارشاد فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، یقیناً متقین باغات میں اور چشموں میں ہوں گے۔ ادخلوها بسلام آمنین، داخل ہو جاؤ اس کے اندر سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ۔ ونزعنا ما فی صدورہم من غل، اور ہم ان کے سینوں میں سے جو کوئی رنجش ہے، کدورت ہے، وہ دور کر دیں گے۔ اخوانا علی سرر متقابلین، وہ آپس میں صاف دلوں کے ساتھ بھائی بھائی بن کر ایک دوسرے کے مقابل تختوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے۔ لا یمسہم فیہا نصب، وہاں پر انہیں کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی۔ وما ہم منہا بمخرجین، اور نہ ہی وہ اس جنت میں داخل ہونے کے بعد وہاں سے نکالے جائیں گے۔ اسی طرح سورہ دخان میں ارشاد فرمایا کہ ان المتقین فی مقام امین، متقین ایک بڑے امن والی جگہ پر ہوں گے۔ فی جنات وعیون، باغات اور چشموں کے اندر۔ یلبسون من سندس واستبرق متقابلین، اور وہ ریشم اور دیباج کے لباس پہنے ہوئے ایک دوسرے کے مقابل بیٹھے ہوں گے۔ کذالک وزوجناہم بحور عین، اور اسی طرح ہم ان کی شادیاں وہاں پر بڑی آنکھوں والی جنتی عورتوں سے کروائیں گے۔ یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، اور وہاں پر وہ ہر قسم کے پھل کو بڑے امن کے اندر بلائیں گے یا اس کو طلب کریں گے تو وہ ان کو میسر ہوگا۔ لا یذوقون فیہا الموت، اور وہاں پر وہ موت کا ذائقہ نہیں چکھیں گے۔ الا الموتۃ الاولی، سوائے وہ جو پہلی ایک موت چکھ چکے۔ ووقاہم عذاب الجحیم، اور وہ ان کو بچا لے گا جہنم کے عذاب سے۔ فضلا من ربک، یہ آپ کے رب کی طرف سے ایک فضل ہوگا۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ ایک عظیم کامیابی ہے۔ جنت اور جہنم یہ دونوں مبنی بر حق ہیں، اور ان کے حقیقت میں موجود ہونے پر ایمان رکھنا یہ ایمان بالغیب کی ضروری چیزوں میں سے۔ جو بندہ یہ سمجھے کہ جنت اور جہنم افسانہ ہیں، اس کا ایمان درست نہیں۔ اور اسی طرح جو یہ سمجھے، بعض لوگوں نے تعویل کی ہے کہ جنت جو ہے وہ انسان کا دنیا کے اندر اطمینان سکون کے ساتھ رہنا اور اس کو دنیا کی نعمتیں میسر آ جانا، یہی جنت ہے، اور اسی طرح دنیا کی دکھ پریشانیاں یہ جہنم ہے۔ یہ سب خام خیالی کی باتیں۔ جنت اور جہنم حقیقتاً دو مقام ہیں جو اللہ نے پیدا کر رکھے ہیں، اور جو موجود ہیں، اس وقت بھی موجود ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بھی اور واقعہ اسراء اور معراج میں حقیقتاً بھی جنت اور جہنم دونوں دکھلائی گئی تھی۔ اس لیے جنت پر ایمان رکھنا اور اس کی وہ سب نعمتیں جن کا تذکرہ کتاب و سنت پر میں آیا ہے، ان پر ایمان رکھنا، یہ
لازمی ہے، اور اگر کوئی شخص اس معاملے میں ایک حد سے تجاوز کر جائے تو وہ کافر خارج عن الملہ بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے غیبی امور پر اخبار جو ہم تک پہنچی ہے کہ قرآن مجید کی صورت میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کی صورت میں، ان پر من وعن ایمان رکھنا، بالخصوص بعض ایسی چیزیں جو شاید اس وقت انسان کی عقل میں نہ آ سکے، اور گزشتہ زمانے میں تو اور زیادہ مشکل تھا، لیکن فی زمانہ بہت ساری چیزیں دیکھ کر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ ایسا ہونا ممکن ہے، لیکن بعض چیزیں اب بھی ایسی ہیں کہ جن کو لوگ سوچتے ہیں یہ کیسے ہوگا، جبکہ اللہ رب العزت ان کو کرنے پر قادر ہے۔ اس لیے جو انسان کی عقل میں آ جائے اس پر بھی ایمان رکھنا، اور جو اپنی کیفیات کی صورت میں عقل میں نہ آ سکے اس پر بھی ایمان رکھنا۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا، جنت میں تو اللہ نے ایسی نعمتیں رکھی ہیں، لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، اور کسی انسان کے گمان میں بھی نہیں آ سکتی۔ دنیا میں کتاب و سنت میں جو چیزیں بیان ہوئی کہ جنت میں ایسے ہوں گے، جیسے باغات ہیں، جیسے چشمے ہیں، جیسے تخت ہیں، جیسے لباس ہے، جیسے پھل ہیں، ان ساری چیزیں، یا نہروں کا نام لیا گیا یا جنت کی دیگر نعمتوں کا نام لیا گیا، ان کے اور دنیا کے درمیان صرف لفظوں کی مشابہت، یا بسا اوقات وہ ظاہر دیکھنے میں مشابہت رکھیں گے، لیکن ان کی حقیقت اور ان کی لذت اور ان کی خوبصورتی اور ان کا دوام اس سب سے بہت مختلف ہے جو کچھ دنیا کے اندر موجود ہے۔ ولا خطر علی قلب بشر، اللہ کے رسول نے اس لیے فرمایا کہ انسان عموماً نہیں بلکہ یقیناً صرف انہی چیزوں کو اپنے تصور میں لا سکتا ہے جو اس نے ایکسپیرینس کی۔ آپ کسی بھی انسان سے جب کوئی بات کرتے ہیں کہ فلاں چیز ایسی ہے، تو اس نے اس سے متعلقہ جو کچھ دیکھ رکھا ہے وہ اس کے مطابق اس کا تصور قائم کرتا ہے۔ آپ کہیں گے ایک بہت حسین باغ ہے، تو اپنی زندگی میں نے اور آپ نے جو سب سے حسین باغ دیکھا ہوگا ہم اس کا تصور کریں گے، خواہ ہم نے تصویروں میں دیکھا ہو، خواہ ہم نے خود بالمشافہ دیکھا ہو۔ ہم کسی نہر کی بات کریں گے تو ہم دنیا کی کسی بہت خوبصورت نہر کی بات سوچ لیں گے، ہم پھلوں کی بات کریں گے تو مرغوب پھل کی بات سوچ لیں گے۔ اس سے ماورا سوچنا ہمارے لیے ممکن نہیں، کہ وہ ہمارے حواس میں موجود نہیں، ہمارے ڈیٹا میں اس کو اینالائز کرنے کی صلاحیت موجود نہیں۔ اس لیے جنت کے اندر جو کچھ ہے وہ جنت ہی ہے۔ اس لیے فرمایا قرآن مجید میں وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، وہ جو دیے جائیں گے وہ مشابہت رکھتے ہوں گے جو کچھ ان کو دنیا سے میں ملا تھا، لیکن جب وہ اس کو کھائیں گے یا ان نعمتوں کو استعمال کریں گے تو اس کی حقیقت بالکل مختلف ہوگی۔ اور سب سے بڑھ کر جو حقیقت مختلف ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر آپ کو کتنی ہی بڑی نعمت کیوں نہ میسر آ جائے، آپ اس سے اکتاتے ہیں۔ روزہ رکھا ہو تو انسان کو لگتا ہے میں دسترخوان سارا لپیٹ جاؤں، پانی کا پہلا گھونٹ جو فرحت بخشتا ہے دوسرا گھونٹ وہ فرحت نہیں دیتا۔ پہلا گلاس آپ کی جو تسلی کراتا ہے دوسرا گلاس نہیں کراتا، اور دوسرے کے بعد تیسرا اور چوتھا تو گلاس کوئی بندہ پینا بھی نہیں چاہتا، دیکھنا بھی نہیں چاہتا اس کی طرف۔ اور یہ ہر مرغوب چیز کا حال ہے، آپ کو وہ میسر آ جائے کچھ دیر کے بعد آپ اس سے اتنے سیر ہوتے ہیں کہ اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتے، اور اگر آپ کو زبردستی کی جائے تو شاید ابکائی آ جائے۔ جنت اس کے بالکل برعکس، اس میں ہر نعمت وقت کے ساتھ مزید آگے بڑھتی چلی جائے گی، زیادہ اچھی ہوتی جائے گی۔ پہلے نوالے سے دوسرا نوالا ذائقہ زیادہ دے گا، پہلے گھونٹ سے دوسرا گھونٹ، پہلی نظر سے دوسری نظر، پہلے تعلق سے دوسرا تعلق، ہر وقت آنے والا وہ زیادہ خوبصورت اور زیادہ بہتر ہوگا، اور یہ بہت بڑا احسان ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے جنت کی نعمتیں گنوانے کے بعد فرمایا فضلا من ربک، یہ آپ کے رب کی طرف سے فضل ہے، ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی ہے جو اصل عظیم کامیابی ہے۔ دنیا میں کسی کے پاس چند چیزیں آ جائیں تو اس کو بڑی کامیابی سمجھتا، حقیقی کامیابی یہ ہے کہ انسان جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت کے اندر پہنچ جائے، یہ بندہ کامیاب ہے۔
تو اس کامیابی کے لیے انسان کو کوشش اور کاوش کرنی چاہیے۔ ایک اور بات جو اس ضمن میں سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جنت اور جہنم یہ ایسی جگہ نہیں ہیں جن کے متعلق لطیفے سنائے جائیں اور ان کی نعمتوں کا مذاق اڑایا جائے۔ بعض لوگ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں او جی فلاں قسم کے لوگ وہ اگر جنت میں چلے گئے تو ہم بھی چلے ہی جائیں۔ یہ بات بہت سنگین۔ اسی طرح بعض لوگ اور بعض سو کالڈ دانشور یہ باتیں کہتے نظر آتے ہیں کہ اس جنت میں جس میں ہزار ہزار برس کی حوریں ہوں گی ہم کیا کریں۔ اور اسی طرح جہنم کے متعلق بہت سے لطیفے بنا رکھے ہیں کہ وہاں جھانکا تو ایسے ہوا، وہاں جھانکا تو فلاں یہ کر رہا تھا، فلاں بیٹھا تھا، ایسے تھا ویسے تھا۔ اس قسم کے جو لطیفے ہیں یہ اللہ رب العزت کی پیدا کردہ جنت اور جہنم کے تمسخر کے طور پہ بنائے، گویا کہ یہ ایک مذاق ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم بہ تستہزئون، کیا تم اللہ اور اللہ کی آیات اور اللہ کے رسول انہی کے متعلق مذاق اڑاتے ہو، تمسخر کرتے؟ یہ تمسخر اللہ کے ہاں سنگین گناہ ہے۔ اس لیے اس قسم کی ہر برائی اور فحش گوئی اور بد اخلاقی سے بچنا چاہیے جو جنت اور جہنم کے تمسخر کے طور پہ معاشرے میں سو کالڈ دانشور لیکن اصل میں دین بیزار لوگوں نے پھیلائے ہیں، جس میں وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جنت اور جہنم کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ والعیاذ باللہ والعیاذ باللہ۔ اس لیے ایمان رکھنا کہ یہ مبنی بر حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ سامنے رہنی چاہیے جس میں آپ نے فرمایا، صحیح بخاری میں کہ آپ نے فرمایا جو بندہ یہ گواہی دے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان عیسی عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ وان الجنۃ حق وان النار حق۔ باقی تمام چیزوں کی گواہی دینے، اللہ کی توحید کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے بندے رسول اور کلمہ جو اللہ نے حضرت مریم کی طرف القاء کیا، اس کی گواہی دینے کے بعد اس بات کی گواہی بھی دے کہ ان الجنۃ حق وان النار حق، کہ جنت بھی حق ہے اور جہنم بھی حق ہے، یا حق سے مانا حقیقت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ادخلہ اللہ الجنۃ علی ما کان علیہ من العمل، جس کی یہ گواہی پکی ہے اس کے اندر اس میں کوئی جو ہے تذبذب نہیں، شک نہیں، یقینی بات اس کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، اس کا عقیدہ اس پر پختہ ہے، عمل میں کتنی ہی کوتاہی کیوں نہ ہوئی اللہ اس بندے کو جنت میں داخل کرے۔ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب